بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد و عورت پہ قرآن مجید برہان رشید کی ایک آیت زبانی یاد کرنا فرض ہے۔ پورا قرآن زبانی یاد کرنا فرض کفایہ ہے، یعنی اگر مسلمانوں میں سے چند افراد بھی پورے قرآن کو زبانی یاد کر لیتے ہیں تو یہ فرض پورا ہو جاتا ہے، جبکہ سورۃ الفاتحہ اور کسی چھوٹی سورت کو یا ایسی قرآن مجید برہان رشید کی آیت کہ جو قرآن مجید کی الفاظ کے اعتبار سے 3 چھوٹی آیات کے برابر ہو، اسے زبانی یاد کرنا ہر مسلمان پہ واجب ہے۔ قرآن مجید کو زبانی یاد کرنے کے لیے خالق کائنات جل جلالہ نے امت مسلمہ پر یہ کرم نوازی فرمائی کہ اسے آسان بنا دیا ہے۔ سورۃ القمر میں ایک بار نہیں 4 مرتبہ رب ذوالجلال نے یہ ارشاد فرمایا تاکید کے ساتھ، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن مجید کو یاد کرنے کے لیے آسان بنا رکھا ہے، تو ہے کوئی جو قرآن مجید کو یاد کرنے والا ہو۔ قرآن مجید کی آیات کو زبانی یاد کرنا یہ بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن مجید کو فقط سنتا ہے، تلاوت کوئی اور کر رہا ہے اور وہ قرآن سن رہا ہے، تو رب ذوالجلال قرآن سننے کی برکت سے اس بندے کی دنیا کی مصیبتیں دور فرما دیتا ہے، اور جو شخص قرآن پڑھنے والا ہے، رب ذوالجلال قرآن کی تلاوت کی برکت سے اس کی آخرت کی مصیبتوں کو آسان فرما دیتا ہے۔ اسی طرح مزید ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کی ایک آیت کو سننا یہ دنیا کے خزانوں سے بہتر ہے، اور قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کرنا، اسے پڑھنا، یہ رب ذوالجلال کے عرش کے نیچے جو خزانے ہیں ان خزانوں سے بہتر ہے۔ دوستان مکرم، قرآن مجید برہان رشید کو خالق کائنات جل جلالہ نے جیسے پڑھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے آسان بنا رکھا ہے، ویسے ہی اس کی تلاوت کرنا اور اس کی تلاوت کو سننا دنیا اور آخرت میں عزت و کامرانی کا باعث بنا رکھا ہے۔ حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی رحمہ اللہ تعالی آپ تحریر فرماتے ہیں کہ خالق کائنات جل جلالہ نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا، لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں خالق کائنات جل جلالہ مسلمانوں کو قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے، قرآن پاک کی تعلیم دینے، اس میں مشغول رہنے اور اسے حفظ کرنے کی ترغیب دے رہا ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک یاد کرنے والے کی رب ذوالجلال خود مدد فرماتا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین قرآن یاد کرنے والے کے لیے قرآن کو یاد کرنا آسان بنا دیتا ہے، اس کے حفظ میں آسانی ہو جاتی ہے۔ پھر آپ دیکھ لیں، کوئی عربی ہو، عجمی ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، خالق کائنات جل جلالہ نے ہر عمر کے افراد کو قرآن کریم یاد کرنے کی توفیق عطا فرما رکھی ہے، اور یہ قرآن مجید برہان رشید کے سہل ہونے یعنی آسان ہونے کا ہی ایک انداز ہے کہ سوائے قرآن کے پوری دنیا میں کوئی ایک کتاب بھی ایسی نہیں ہے کہ جسے اس انداز میں یاد کیا جاتا ہو یا وہ یاد رہنے والی ہو۔ یہ قرآن مجید برہان رشید کا ہی اعزاز ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کو زبانی یاد کرنے کے حوالے سے یوں تو کتب حدیث کے اندر بے شمار روایات موجود ہیں، لیکن ذوق کو بڑھانے کے لیے، شوق کو بڑھانے کے لیے یہاں 2 روایات میں عرض کروں گا۔ پہلی حدیث مبارکہ جامع ترمذی میں
حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مسلمان نے قرآن پڑھا، اس کو یاد کر لیا، قرآن کے حلال کو حلال سمجھا، قرآن کے حرام کو حرام سمجھا، یعنی جن چیزوں کو قرآن جائز اور حلال کہتا ہے وہ بھی انہیں حلال اور جائز سمجھتا ہے، اور جن امور کو، جن کاموں کو قرآن ناجائز اور حرام قرار دیتا ہے یہ انہیں ناجائز اور حرام سمجھتا ہے۔ پھر آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کے پاس قرآن کے حوالے سے یہ 4 چیزیں موجود ہیں، یعنی وہ قرآن پڑھتا ہے، اسے یاد کرتا ہے، اس کے حلال کو حلال مانتا ہے، اس کے حرام کو حرام سمجھتا ہے، خالق کائنات جل جلالہ قیامت کے دن اس شخص کے گھر والوں کے حوالے سے 10 ایسے افراد کے متعلق اس کی شفاعت کو قبول فرمائے گا کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ یعنی یہ شخص قرآن کی برکت سے اللہ کے ہاں اس قدر مقبول بن جاتا ہے کہ نہ صرف خود جہنم سے بچ جاتا ہے بلکہ اپنے گھر کے ایسے 10 افراد کو بھی جہنم سے بچا لیتا ہے کہ جن پر ان کے اعمال کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ تلاوت قرآن کی برکت سے، حفظ القرآن کی برکت سے، قرآن کے احکامات کو ماننے عمل کرنے کی برکت سے رب ذوالجلال اسے بھی جنت دیتا ہے، اور اس کے گھر کے 10 افراد کو بھی اللہ رب العالمین جنت عطا فرمائے گا۔ پھر دوسری حدیث مبارکہ ہے جس کو امام ابو داود رحمہ اللہ نے اپنی سنن کے اندر روایت کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن جب قرآن کا قاری، قرآن کا حافظ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو رب ذوالجلال اسے بڑی محبت کے ساتھ اس پہ کرم فرماتے ہوئے ارشاد فرمائے گا کہ اے میرے بندے، قرآن پڑھتا جا اور عزت کی سیڑھیوں پہ قدم رکھ کے اوپر کی جانب چڑھتا جا۔ اب اس کے سامنے سیڑھیاں ہوں گی، جو سیڑھیاں رب ذوالجلال کی جنت میں پہنچتی ہوں گی۔ جب وہ سیڑھیوں کو دیکھے گا تو جنت کے اشتیاق کے اندر ان سیڑھیوں پہ قدم رکھتے ہوئے تیزی کے ساتھ قرآن کو پڑھنا شروع کر دے گا، تو خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے حکم ہوگا، ورتل، اے میرے بندے ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، ترتیل کے ساتھ پڑھ، جیسے تو دنیا میں قرآن مجید برہان رشید کو ٹھہر کے پڑھتا تھا، مزہ لے کے پڑھتا تھا، ایسے ہی آج بھی تو اسی انداز میں قرآن کو پڑھتا جا، ٹھہر ٹھہر کے تلاوت کرتا جا، اور جو سیڑھیاں ہیں ان پہ قدم رکھتا جا۔ فرمایا آخری آیت جو تو پڑھے گا وہاں تیری منزل ہوگی، یعنی اللہ کی طرف سے یہ بلندی، یہ عزت، یہ وقار اس کو ملے گا کہ 6666 آیات جہاں جا کے ختم ہوں گی وہیں اس مقام کو رب ذوالجلال اس کے لیے جنت ٹھہرا دے گا۔ عزیزان گرامی قدر، آئیے قرآن مجید برہان رشید کی ایک آیت یاد کرنا ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد و عورت پہ فرض ہے۔ پورے قرآن کو یاد کرنا فرض کفایہ ہے، اور سورۃ الفاتحہ سمیت ایسی صورت کہ جو سورۃ الکوثر یا سورۃ الاخلاص کے برابر ہے اسے یاد کرنا واجب ہے، یا کم از کم ایک ایسی آیت کہ جو قرآن مجید برہان رشید کی 3 چھوٹی آیات کے برابر ہو اسے یاد کرنا واجب ہے۔ اللہ حکم الحاکمین ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے والا، سننے والا، اسے زبانی یاد کرنے والا اور پھر اس کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔